باغ عالم میں بہار یہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر یہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں رب نے پیدا فرمایا۔ یار 12 نبیوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی آرزویں کی، ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی، کوئی تمنا بھی نہیں کی، رب نے بھی مانگے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ سیدنا حضرت علامہ مولانا ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی صحت دی، مال دیا، دولت دی، عزت دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ نعمتیں تو کفار کو بھی دی ہیں۔ کفار کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑی شہرت ہے، تھوڑے جناب کے بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں گاڑیاں ہیں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ کا شکر ادا کریں تو یوں کہا کرو مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ کہ حضور ساری نعمتوں کی جان ہے، نعمت عظمیٰ حضور ہے، جس نے حضور کی نعمت کا شکریہ ادا کیا گویا اس نے تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ یار بات تو ذرا دیکھیے، ایک ان پڑھ آدمی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، اس کے بندے مقابل بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ کر دیں، ایک ان پڑھ آدمی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، اس کے بندے مقابل پڑھا لکھا آدمی ہو اور محلے والے اس ان پڑھ کو ووٹ دے کے اس کو کامیاب کر دیں، وہ ان پڑھ جو بنے گا ایم پی ایم این اے وہ کیا کہے گا؟ یار میں تو انتہائی نکما تھا، ان پڑھ تھا، یہ میرے محلے والوں کا شکریہ ہے جنہوں نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، میں اس کام قابل تھا۔ وہ دن رات اپنے محلے والوں کی کیا کرے گا؟ خدمت۔ اور اگر وہ خدمت دن رات بھی کرتا ہے پھر بھی ان کا شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ حضور کی امت ابراہیم کی جائے، مگر اب تعالیٰ نے ہم پہ کرم کر دیا، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، تو ہم اس رب تعالیٰ کا کسی بھی طرح شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں یار کہ اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آئیے آج محفل میلاد کا میسج پیغام یہ ہے، آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں گے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا سارے احباب اونچی بات سے انشاءاللہ یہ زور سے کہیں کہ شیطان کا علیحدہ پھٹ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا، رمضان کے روزے حضور کی ناموس پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، حضور کی آن پہ شان پہ ہر حال لحاظ سے ہماری جان بھی قربان ہے وہ، مگر اس کے لیے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان تتارا، سودا پاوے بولنا نہیں ہے ہلے آن ہزارا، برے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان لوہارا، کپڑے پاوے کچھ کچھ بھئیے چنگا پہن ہزارا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، خصوص علماء کی صحبت میں بیٹھیے، اپنی اولاد کو بٹھائیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میری عزت ہو، میری اولاد میرا ادب کرے، آج کے دن حضور کی آمد کے دن میرا پیغام لے جاؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، خدا کی قسم نمازی بناؤ، دیندار بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، مگر صحیح عقیدہ علماء کی صحبت کے اندر جو ہے نا دوسرے لوگ ان کے پاس نہ بھیجیں، کہیں وہ ہمارے جانے کے بعد کہیں گے ختم نہیں پڑھنا، میلاد بھی نہیں کرنا، یہ سارے کے سارے شرک کے معاف کریں، ایسے لوگوں کے پاس بچوں کو مت بھیجیں جو عقیدہ خراب کرتے ہیں، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کی صحبت میں خود بھی بیٹھیں، بچوں کو بٹھائیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔